الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب عزیز وقار، آج کا دن بڑا ہی برکت والا اور مقدس دن ہے۔ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت باسعادت کا یہ دن ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے حضور 12 ربیع الاول کی بجائے 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ کچھ لوگ 10 ربیع الاول کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک فروعی اختلاف ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھتا ہوں۔ امام ابن جوزی جو اپنی کتاب میلاد المصطفیٰ میں 12 ربیع الاول لکھتے ہیں، اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوت میں 12 ربیع الاول لکھتے ہیں۔ اسی طرح معراج النبوت میں دیکھیں، وہاں بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اور اسی طرح تاریخ کی بڑی کتاب سیرت النبویہ میں دیکھیں تو وہاں بھی 12 ربیع الاول ہی ملتا ہے۔ یعنی مستند تاریخ جس طرف کثیر علماء گئے ہیں، وہ مستند تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ تو یہ ایک فروعی مسئلہ ہے۔ اگر اس کو کوئی نہ مانے، کوئی 8 مانتا ہے، اپنے کوئی دلیل پیش کرتا ہے اور 8 کو کہتا ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اصل جو سوال کیا جاتا ہے کہ اس دن خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے، اس دن خوشی کرنی چاہیے یا غم کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، غم مصطفیٰ ہمارے سینے میں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اسی غم سے اللہ تعالی ہمیں شہادت کا جام نوش کرنے کی توفیق دے۔ اسی غم سے ہم دنیا سے جائیں کہ حضور علیہ السلام کائنات دنیا سے ظاہری طور پہ چلے گئے۔ یہ غم ہمارے سینے میں ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اے عائشہ، کائنات دنیا کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دنیا سے تشریف لے جانا، چلے جانا۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس دن خوشی کرنی چاہیے یا غم کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک طبقہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ خوشی کرنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں غم کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ رب فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، سلام ہو مجھ پر جس دن میں عیسیٰ پیدا ہوا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن مجھے موت آئے گی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میری ولادت کو بھی سلام ہے، میری موت کو بھی سلام ہے۔ اب لفظ سلامتی آپ کسی کتاب میں بھی دیکھ لیں، آپ غلام رسول سعدی صاحب کی کتاب تبیان القرآن میں دیکھیں، آپ سلامتی سے مراد لیتے ہیں رحمتیں، نعمتیں۔ اسی طرح فیروز اللغات میں دیکھ لیں، اسی طرح المنجد عربی کی گرامر میں دیکھ لیں، اسی طرح کثیر تعداد میں تفاسیر کی کتاب دیکھیں، وہاں پہ آپ کو سلامتی کا معنی ہر جگہ خوشی کے حوالے سے ملے گا، کنایتاً خوشی جس کو کہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ فلاں شخص سلامت ہے، آپ یہ سوچیں کہ وہ یعنی غم میں ہے۔ فوراً آپ کے ذہن میں یہ کلک کرے گا کہ وہ، اگر اس کے لیے میں نے یہ کہا کہ وہ سلامتی میں ہے، وہ سلامت ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ کلک کرے گا کہ وہ خوشی میں ہے۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کو بھی خوشی کہا اور اپنی موت کو بھی آپ نے سلامتی کہا، خوشی والا کہا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں، اور وہ امام الانبیاء جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ بتاؤ ان کی ولادت پہ، اس محبوب علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی کیوں نہ کی جائے؟ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کتنے خرافات ہوتے ہیں اس دنیا میں، کتنے خرافات ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ ہوتی ہے، سالگرہ ہوتی ہیں، اس پہ لائٹنگ لگتی ہیں، اور بڑے بڑے خرافات، بڑا خرچہ ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے، لیکن وہ مولوی، وہ طبقہ وہ اس پہ فتویٰ نہیں لگاتا، بلکہ اکثر میں نے دیکھا کہ وہ فتویٰ لگانے والے اس شادی میں شامل ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو ہم صرف یہ بات کہتے ہیں کہ وہ خوشیاں آپ کو مبارک، اور محبوب کی ولادت کی خوشی ہمیں کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ تو مشکات کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جھنڈے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کیے حضور کی ولادت پر، جو ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ گاڑا گیا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام، ترمذی کی روایت ہے، حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور پیر کو روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں محمد اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو علماء اس پہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ حضور علیہ السلام اس دن خوشی منایا کرتے، تو میلاد حضور نے خود منایا، تو پھر کیا خوب کہا کہ میلاد النبی پہ خوب خوشی کیجئے، بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجئے، عقل یہ کہتی ہے کیوں خرچ کرتے ہیں آپ، عشق یہ کہتا ہے سب ان پہ قربان کیجئے،
اور اعلیٰ حضرت بلکہ خرچ کرنا، اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بلکہ گردن بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں سے آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔